نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ کافی پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہیں تو اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف عادات مبارکہ، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈال رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں چھوٹی سی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون ہے جو کچھ کہہ سکے۔ قیامت تک نہ کوئی آپ کی شان بیان کر سکتا ہے اور نہ کسی نے کی ہے۔ ہم تو ایک سعادت حاصل کرنے کے لیے، برکت کے لیے ہم یہ چھوٹی سی کاوش کر رہے ہیں۔ تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ اس میں جو مجھے سب سے اچھی روایت لگتی ہے وہ ہے کہ صحابہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ اماں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو اماں جی نے ارشاد فرمایا تھا، کیا تم لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ یہ جو سارا کا سارا قرآن ہے یہ میرے نبی کا اخلاق ہی تو ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا گیا کہ نبی اگر آپ سخت دل یا سخت روح ہوتے تو صحابہ آپ کے قریب کبھی بھی نہ آتے۔ ایک مبلغ کے لیے اور ایک داعی کے لیے اور ایک نبی کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ اس کا اخلاق ہے، اس کی شخصیت ہے جس سے لوگ متاثر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کی نہیں جا سکتی، جتنی بھی کریں کم ہے۔ بس چھوٹی چھوٹی دو تین چیزیں میں نے بتایا تھا پہلے سعادت حاصل کرنے کے لیے کہ اگر آپ کے اخلاق کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو ہمیں طائف میں دیکھنا چاہیے کہ جب آپ اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے اور سرداروں نے شرارتی لوگوں کو، بچوں کو پتھر دے کے آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، تو فرشتہ خدمت میں پیش ہو گیا کہ یہ تو ہمیں برداشت نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی برداشت نہیں اور ہمیں بھی کہ ہمارے نبی کی یہ گستاخی ہو، تو آپ حکم کریں کہ میں ان پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دوں۔ آپ نے کہا نہیں، اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور سب سے جو بڑا مظاہرہ ہے اخلاق کا آپ کا وہ فتح مکہ کے موقع پہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جنہوں نے ساری زندگی آپ پہ ظلم کیے، زیادتیاں کی، آخری حد جو ہے وہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ کون سا ایسا ستم ہے جو ظلم ہے یا زبان اور ہاتھ سے نہیں کیا۔ تو اب وقت آ چکا ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے اور سب سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ آج مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو دشمن تھے لیکن جواب یہ دیا کہ آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں بھی وہی کہتا ہوں، آج سے تم پہ کوئی سختی نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ آپ کا جو اخلاق ہے وہ سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ بیان ہوئی ہے آپ کی شخصیت میں۔ اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ ایک تلوار سے آپ ملک فتح کر سکتے ہیں، لوگ فتح کر سکتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں لوٹ سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل کو فتح نہیں کر سکتے۔ تلوار سے دل فتح نہیں ہوتے، دل فتح کرنے کے لیے، دلوں میں جگہ بنانے کے لیے آپ کو اپنے اخلاق کی اور اپنی شخصیت کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا اخلاق، ان کی صبر، ان کی بردباری، قیامت تک نہ تو کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے آ سکتی ہے اور نہ جو دنیا جو وقت گزر چکا ہے اس میں ہم نے دیکھی ہے کہ کسی شخصیت نے اتنے کم عرصے میں اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر کیا ہو۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی
کہ جب کفار نے گفتگو کرنے کے لیے اپنا ایک سفیر بھیجا تھا تو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. اس سفیر نے آ کے جو بیان دیا، حالانکہ کافر تھا، دشمن تھا، اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سب سے بڑی گواہی ہے. اپنے تو طریقہ کاری دیتے ہیں لیکن وہ اس وقت کافر تھا. اس نے کہا تم اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، واللہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بڑی بڑی حکومتیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے ساتھی وفادار دیکھے ہیں، لیکن جس طرح نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. ان کا تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پانی وضو کا وہ نہیں گرنے دیتے. یہ جنگ سے پتہ نہیں کیا آپ نے، یہ آپ نے اپنے اخلاق سے پتہ کیا ہے. یہ آپ نے اپنی اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنی شخصیت کو ایز اے رول ماڈل پیش کیا ہے. صرف 23 سال کا عرصہ ملا آپ کو تبلیغ کے لیے. 23 سال میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. یہ جو لگایا جاتا ہے الزام کہ مسلمانوں نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے، اپنے نبی کو منوایا، نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. ہمارے نبی کو جو تجھے ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا وہ یہی کہتا رہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا. اب وہ حجر اسود کا واقعہ پیش آیا تھا، جب حجر اسود رکھنا تھا، خانہ کعبہ جب دوبارہ تعمیر ہوا تو لوگوں نے کہا، جھگڑا شروع ہو گیا قبائل میں، تو کہا گیا کہ سب سے پہلے صبح جو شخصیت کعبے میں آئے گی وہی اس کا فیصلہ کرے گی. اس وقت تک تبلیغ کو عام نہیں ہوئی تھی، اور جو یہ بات کہنے والے تھے وہ آپ کے دشمن تھے. صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبے میں تشریف لائے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا نبی آ گیا، رسول آ گیا، ان کا صادق اور امین آ گئے. یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں کہ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، اور صادق امین ہر بندے کو نہیں کہا جاتا. یہ صدق جو ہے، سچائی اور امانت داری، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اس سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق مبارکہ ہے ان کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گفتگو ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات ہی اتنی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کرنا بھی چاہیں تو زندگی گزر جائے گی. صرف سعادت حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنائیں. آپ تلوار سے یا زور سے ملکوں کو فتح کر سکتے ہیں، اگر دلوں کو فتح کرنا ہے، کسی کے دل میں گھر کرنا ہے، تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے پڑیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.